اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اور تم یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہو، یہاں تک کہ وہ پختگی کی عمر کو پہنچ جائے، اور تم ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کر دو۔ ہم کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے، اور جب تم کوئی بات کہو تو انصاف سے کام لو، اگرچہ معاملہ تمہارے قریبی رشتہ دار کا ہو، اور تم اللہ کا عہد پورا کرو۔ ان ساری باتوں کی اللہ نے تمہیں تاکید کی ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ جانا مگر ایسے طریق سے کہ بہت ہی پسندیدہ ہو، اور یہ آیت نازل فرمائی سورہ النساء میں، یقیناً جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز طور پر کھاتے ہیں، تو جس شخص کے زیر کفالت کوئی یتیم تھا تو اس نے اس کے کھانے پینے کو اپنے کھانے پینے سے الگ کر دیا، اور یتیم کے کھانے پینے کی کوئی چیز اگر بچ جاتی تو وہ اسے رکھ دیتا، حتیٰ کہ اسے خود وہ یتیم ہی کھاتا یا وہ خراب ہو جاتی۔ بہرحال یہ صورتحال ان کے لیے بہت گراں تھی، اس کا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی سورہ بقرہ میں، اور آپ سے یتیموں کے بارے میں بھی دریافت کرتے ہیں، کہہ دیجئے ان کی حالت کی اصلاح بہت اچھا کام ہے۔ اگر تم ان سے مل جل کر رہنا، خرچ اکٹھا کرنا چاہو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد انہوں نے ان کے کھانے پینے کو اپنے کھانے پینے کے ساتھ ملا لیا۔ ارشاد الہی، حتیٰ کہ وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ماپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا پورا کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ لیتے اور دیتے وقت عدل و انصاف سے کام لیا کرو، جیسا کہ اس نے ترک عدل و انصاف پر وعید سناتے ہوئے فرمایا سورہ مطففین میں، ناپ اور تول میں کمی کرنے والوں کے لیے خرابی ہے، جو لوگوں سے ناپ کر لیں تو پورا لیں، اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیں تو کم دیں۔ کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اٹھائے بھی جائیں گے؟ یعنی ایک بڑے سخت دن میں، جس دن تمام لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سابقہ امتوں میں سے ایک امت کو محض اس جرم کی وجہ سے ہلاک کر دیا تھا کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی۔ ارشاد الہی، ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی طاقت کے مطابق، یعنی اگر کوئی شخص حق کے ادا کرنے اور وصول کرنے میں پوری کوشش کرے اور مقدور بھر کوشش کرنے کے بعد اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب کسی کی نسبت کوئی بات کہو تو انصاف سے کہو، اگرچہ معاملہ تمہارے قریبی رشتہ دار کا ہو، جیسے کہ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مائدہ میں، اے ایمان والو، اللہ کے لیے انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جایا کرو۔ قول و فعل میں ہر قریب و بعید کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ ہر شخص کے ساتھ ہر وقت اور ہر حال میں انصاف کیا جائے، اور انصاف کا دامن کسی قیمت پر ہاتھ سے نہ چھوڑا جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ حافظ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس ارشاد باری تعالیٰ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو وصیت فرمائی ہے اسے پورا کرو، اور اسے پورا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوامر اور نواہی کی اطاعت بجا لاؤ، اور اس کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرو، کہ یہ اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرنا ہے۔ ان باتوں کا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اس نے تمہیں اس کا مکلف ٹھہرایا، اس کا حکم دیا اور اس کے متعلق زور دیا ہے، یعنی تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، اور اس سے قبل تم جن خرابیوں میں مبتلا تھے انہیں ترک کر دو اور ان سے باز آ جاؤ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔